بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڑا شریف اہل سنت کا ایک بہت بڑا آستانہ ہے اور ہماری عقیدتوں اور ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اہل سنت پر بہت بڑے احسانات ہیں، کیونکہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کارنامہ پیر قبلہ سید مہر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سر انجام دیا تھا، اسی لیے وہ ہمارا فخر ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے آستانہ پر یا آپ کے صاحبزادگان میں کسی نے بھی خلاف شرع کام کیا، قرآن و سنت کے خلاف کام کیا، تو ہم آواز کو بلند کریں گے، ہم کہیں گے کہ یہ کام خلاف شرع ہے۔ آپ حضرات کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ خلاف شرع کام کریں۔ چنانچہ 13 فروری سن 2009 کو قبلہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تھی۔ وفات سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر جو ہے میرے والد گرامی کے پہلو میں بنانا، لیکن اس وقت آپ کی وصیت پر عمل نہیں کیا گیا تھا، آپ کو کسی اور مقام پر دفن کر دیا گیا تھا۔ 2009 سے لے کر 2023 چل رہا ہے، آج ان کے صاحبزادگان کو یہ وصیت یاد آئی ہے اور آپ کی قبر کشائی کی گئی، آپ کی میت کو وہاں سے نکال کر پھر حضرت کے والد گرامی کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ دیکھیں، یہ کام قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حدیث سنن ابو داؤد میں موجود ہے، حدیث نمبر ہے 3165، جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1717، اور اسی طرح سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2010، اور سنن دارمی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر ہے 45، اور اسی طرح یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1704۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری پھوپھی میرے والد کی نعش لے کر آئیں تاکہ وہ ان کو ہمارے قبرستان میں دفن کر دیں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک منادی نے ندا کی کہ شہداء کو ان کی قتل گاہوں میں ہی لوٹا دو۔ اس حدیث کے تحت علامہ ملا علی قاری، جن کی وفات ہے سن 1014 ہجری، یہ لکھتے ہیں کہ شہداء کو ان کے مقتل سے منتقل نہ کرو بلکہ ان کو وہیں دفن کر دو جہاں ان کو قتل کیا گیا تھا۔ اسی طرح جو آدمی کسی جگہ طبعی موت مر جائے اس کو دوسرے شہر منتقل نہ کیا جائے۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امر وجوب کے لیے ہے، کیونکہ جب میت کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا تو غالب یہ ہے کہ اس کا جسم متغیر ہو چکا ہوگا، البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر میت کو منتقل کرنا جائز ہے، یعنی دفن سے پہلے منتقل کر سکتے ہیں، دفن کے بعد بھی منتقل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ امام مالک نے اس حدیث کو اپنی موطا امام مالک میں نقل کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1023۔ امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن جموع انصاری اور حضرت عبداللہ بن عمر انصاری رضی اللہ عنہما کی قبروں کو سیلاب نے اکھاڑ دیا تھا۔ ان کی قبریں سیلاب کے قریب تھیں، یہ دونوں ایک قبر میں مدفون تھے، یہ دونوں جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی قبر کی جگہ تبدیل کی جا سکے۔ جب ان کے جسموں کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے جسموں میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے وہ کل فوت ہوئے ہوں۔ ان میں سے ایک زخمی تھا اور اس کا ہاتھ اس کے زخم پر تھا، اس کو اسی طرح دفن کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کو اس کے زخم سے ہٹا کر جب چھوڑا گیا تو وہ پھر اپنے زخم پر ہاتھ آ گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد اور قبر کھودنے کے درمیان 40 سال کا عرصہ تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی شرعی عذر ہو، جیسے سیلاب کا پانی آ جائے، تو پھر قبر کھود کر میت کو دوسری جگہ منتقل کرنا جائز ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہ ہو، کسی کی مزار بنانی ہو، پھر مزار
کردار بنا کر چندے لینا ہو اور پیسے بٹورنے کی نیت ہو تو پھر یہ کام حرام ہے۔ اور اسی طرح امام ابن حمام نے کہا ہے کہ قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد قبر کو دوبارہ کھودنا جائز نہیں ہے، چاہے زیادہ عرصہ گزرا ہو یا تھوڑا عرصہ گزرا ہو۔ اور اسی طرح فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر غسل کے یا بغیر نماز جنازہ ادا کیے دفن کر دیا گیا ہو تو اس فرض کی تلافی کے لیے بھی اس کی قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر شام میں فوت ہوئے تھے، پھر ان کی میت کو مدینے لایا گیا تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کی زیارت کرتے ہوئے فرمایا اگر تمہارا معاملہ میرے سپرد ہوتا تو میں تم کو وہیں دفن کرتی جہاں تمہاری وفات ہوئی تھی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب کسی میت کو دفن کر دیا جائے، چاہے وہ عام میت ہو، چاہے وہ کسی بزرگ کی میت ہو، چاہے کسی عالم فاضل کی میت ہو، اس کو دوبارہ قبر سے نکالنا حرام ہے۔ اور اسی طرح فتاوی قاضی خاں میں لکھا ہے کہ بغیر عذر کے قبر کھود کر میت کو منتقل کرنا جائز نہیں۔